بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی آج ہم نے اپنا جہان اردو کا جو ہم نے سبق شروع کیا ہوا تھا، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان، یہاں پہ یہ نشان سے مراد ہمارا پیارا قومی پرچم ہے، جو کہ ہمارے وطن کی نشان ہے، علامت ہے، ہماری پہچان ہے۔ تو ہم نے اس کی جو ہے وہ پڑھائی کی تھی، اور آج ہم نے اس کا مرکزی خیال کرنا ہے۔ الفاظ معنی، جملے اور املا کے الفاظ امید ہے کہ آپ نے اپنی کاپی پر کر لیے ہوں گے۔ آج ہم اس کا مرکزی خیال کریں گے۔ اس کا مرکزی خیال جو ہے وہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، اور آپ کو PDF فائل بھی مل چکی ہوں گی۔ جی مرکزی خیال میں سب سے پہلے نظم کا نام لکھنا ہے، جو کہ ہمدردی ہے۔ شاعر کا نام علامہ اقبال۔ اس نظم میں شاعر عارف منصور اپنے وطن کے پرچم کی اہمیت اور عظیم روایات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک آزاد وطن اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہے۔ یہاں پہ ڑے کی وہ ٹوپی نہیں ڈلی ہوئی ہوگی، ڑے کا سائن نہیں ہوگا اوپر کا، آپ وہ خود سے کر لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا۔ جس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ دنیا کی ہر قوم اپنا جدا پرچم رکھتی ہے۔ اس پرچم کے سامنے بڑی بڑی طاقتیں ماند پڑ جاتی ہیں اور پڑ جاتی تھی۔ یہ پرچم غازیوں کی بہادری کی علامت ہے۔ تو یہ اس کا مرکزی خیال ہے، یعنی کہ اس نظم کو 1/3 کر کے جو ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے۔ یہاں پہ آپ کو 2 لائنیں لگ رہی ہوں گی، لیکن جب اس کو آپ کاپی پہ لکھیں گے تو یہ 4 سے 5 لائنیں بن جائیں گی۔ اسی طرح سوالات کے جوابات ہیں۔ آپ اپنی کتاب پر صفحہ نمبر 26 جو ہے وہ کھول لیجئے گا۔ کتاب پر سوالات موجود ہوں گے، آپ نے اس کے جوابات جو ہیں وہ تحریر کرنے ہیں۔ جی سوالات ہیں۔ سب سے پہلے سوال نمبر 1 صفحہ نمبر 26 پہ، اور سکرین پہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہوں گے۔ جواب نمبر 1 سوال ہے، شاعر نے رشک فلک کسے قرار دیا ہے؟ جب ہم نے پڑھائی کی تھی تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلا تھا کہ شاعر نے رشک فلک اپنے پرچم کو قرار دیا ہے۔ نمبر 2 ہے، یہ نشان سے شاعر کی مراد کیا ہے؟ یہ نشان سے شاعر کی مراد ہمارا اپنا پیارا پرچم ہے۔ یعنی کہ بار بار آپ کو جو ہے تھا اس کی جب بھی چیپٹر شروع کرتے ہیں، اس کے الفاظ معنی کرنے ہو، اس کی پڑھائی کرنی ہو، یا کچھ بھی اس کے بارے میں بتانا ہو، تو میں آپ کو سبق کے عنوان سے ہی نظم کے بتا رہی ہوں کہ یہ نشان سے مراد ہمارا قومی پرچم ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہو اسکرین پر یا اپنے بک صفحہ نمبر 25 پر دیکھ سکتے ہو کہ بچہ جو ہے وہ قومی پرچم کی طرف اشارہ کر رہا ہے انگلی سے، تو یہ ہمارے وطن کا نشان ہے۔ جی آگے سوال نمبر 3 ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، شاعر نے ستارہ کو کس بات کی علامت قرار دیا ہے؟ تو جواب نمبر 3 ہے، شاعر نے ستارہ چمک بخت بیدار کی علامت قرار دیا، یعنی کہ ہمیں ایک غفلت کی نیند سے جگایا ہوا ہے یہاں پہ، اور یہ ایک روشن ستارے کی مانند قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 4 ہے، قوم کی ستوت کیا شاعر کی کیا کہنا چاہتا ہے؟ یعنی کہ قوم کی ستوت جو ہے وہ کیا ہے؟ قوم کی ستوت سے شاعر وطن کی شان و شوکت اپنے پرچم کو کہنا چاہتا ہے۔ یعنی کہ ہماری شان و شوکت جو ہے اس وطن کی ایک نشان سے ظاہر ہوتی ہے۔ ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی سمبل ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نشان ہوتا ہے، جس سے وہ جو ہے وہ اپنی اہمیت بناتا ہے، اور ہمارے وطن کی اہمیت جو ہے وہ ہمارے قومی پرچم سے بھی ہے۔ تو یہاں پہ قوم کی ستوت سے شاعر کی مراد وطن کی شان و شوکت یعنی کہ ہمارا پیارا پرچم ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، وطن کا نشان کن زرعی روایات کا امین ہے؟ جواب ہے اس کا، وطن کا نشان بہادر اور شجاعت مند لوگوں، یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے اس وطن کی خاطر بہت سی قربانیاں دی ہیں، ایسے بہادر لوگوں کی زرعی روایات کا امین ہے۔ یعنی کہ ان کی یادگار جو ہے وہ ہمارے دل میں ان کی یادیں زندہ ہے، اور یہی ایک سنہری روایات، ان کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا جائے گا، اور سنہری روایات کا امین جو ہے وہ شجاعت مند لوگ ہیں۔ تو آپ نے یہ سوالات اور مرکزی خیال اپنی کاپی پہ لکھ لینا ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے، اور یاد کر کے گھر میں کسی کو بھی سنا دیجیے گا۔ کائنڈلی بچوں اپنا کام کاپی پر ضرور لکھو، تاکہ آپ کے پاس آپ کے نوٹس موجود ہوں اور آپ کو اسکول آ کے کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔